السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آپ کو بتانے چلے کہ ہیڈرا کی جانب سے جو شہر حیدرآباد ہو یا پھر تلنگانہ کے اندر جس طریقے سے ندی، تالاب، جھیل یا پھر FTL جیسے لائن پر غیر قانونی تعمیرات کیے جانے پر ان کی اپنی ایک زبردست کارروائی جاری ہے، اور جہاں کہیں بھی ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں وہاں پر بلڈوزر چلاتے ہوئے ان تمام غیر قانونی عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ اب ہیڈرا جس طریقے سے اویسی برادران پر نظر ڈالی ہے، اب کیا ہوگا کہ بڈا گڑا پر موجود اویسی اسکول آف ایکسیلنس پر بھی ایک نشانہ سادھا گیا ہے، جہاں پر ہزاروں بچوں کی تعلیم مفت میں دی جا رہی ہے۔ حلقہ چندرائن گٹا رکن اسمبلی جناب اکبر الدین اویسی کی جانب سے بنائے جانے والے یہ شاندار عمارت جو بچوں کی مفت تعلیم کے لیے بنایا گیا ہے، اس پر بھی بلڈوزر چلانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس معاملے کو لے کر جیسے ہی سرگرمی سامنے آئی تو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی اس معاملے پر جواب دیا کہ تمام کارپوریٹرز اور ذمہ داران نے GHMC کمشنر سے بھی اس معاملے پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ کیا جہاں جہاں پر بھی یعنی FTL لائن پر بنائی گئی ہے کیا اسے بھی توڑ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اسد الدین اویسی کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ رکن اسمبلی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے بھی اویسی اسکول آف ایکسیلنس پر بلڈوزر کی کارروائی کو لے کر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس بنڈا گڑا پر بچوں کو KG تا PG تک مفت تعلیم کی سربراہی کی جا رہی ہے، شاید ہی کوئی بھی رکن اسمبلی کے اس حلقے میں کیا ہوگا۔ بہرکیف اس طریقے سے ہیڈرا کی جانب سے اویسی اسکول آف ایکسیلنس پر بھی بلڈوزر کی کارروائی کرنے کو لے کر برہمی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اسد الدین اویسی نے کیا کہا اور اس کے بعد اکبر الدین اویسی نے اس معاملے پر کیا کہا۔ ہم نے ہمارے کارپوریٹرز نے میئر صاحبہ سے کمشنر کے پاس جا کر وہ جو ہائیڈرا بنایا گیا ہے اس کو ہم نے بتایا ہے کہ وہ اس کا کوئی لیجسلیٹو لیگل بیکنگ نہیں ہے، اس کو وہ پبلک ڈومین میں ہے۔ اور پھر ہمارے MLA کوثر صاحب جا کر چیف سیکرٹری کو بھی بولے ہیں، یہ بات ہم بولے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ GHMC کا جو آفس ہے، ابھی GHMC کا آفس ہے نا، تو ہم لوگ جو ہے ہمارے اسکول میں جب ہم لوگ بس میں جاتے تھے، حیدرآباد پبلک اسکول کو بس میں جاتے تھے، میرے کو اچھی طرح یاد ہے ہماری جو بس ہوتی تھی واپسی میں ایسا آتی تھی، یا پھر کبھی کبھی میں پبلک اسکول کو جاتا تھا بس پکڑ کے، ایک بس نمبر 7 ہوتی تھی، ابھی بھی ہوں گی، ڈبل ڈکر میں بیٹھ کے تھا، میں اوپر بیٹھنے کا بڑا شوق تھا میرے۔ ہاں، وہ لبرٹی سے جاتی تھی، لبرٹی سے ٹینک بنڈ جاتی تھی۔ وہاں پر جہاں پر GHMC کا آفس ہے وہاں پر ایک واٹر فال تھا، میں ہی دیکھا سو ہوں۔ نیکلیس روڈ FTL پر ہے، توڑو اس کو آپ، نیکلیس روڈ FTL پہ ہے، بول رہا ہوں میں آپ کو، توڑتے آپ اس کو، توڑنا چاہیے نا بھائی، کون روک رہا آپ کو؟ FTL ہے، CCMB کا گورنمنٹ آف انڈیا کا آفس ہے ہمایت ساگر کے پاس، بنا لیا آپ، گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے۔ تو یہ ہمارا آبجیکشن اس بات پر ہے، یہ ہمارا آبجیکشن اس بات پر ہے۔ اور پھر جہاں پر نظام کے زمانے میں جب انہوں حکومت تھی ان کی، تو انہوں ایک اس کو کیا بولتے، تون بولتے، کیا بولتے وہ پتھر کو، نہیں وہ سٹونز لگاتے تھے کہ یہ FTL ہے، سٹونز لگاتے تھے، ابھی بھی ہے، وہ دیکھ لو آپ جا کے۔ یہ ہے ہمارا، ہم تو چیف سیکرٹری میڈم کو بھی بولے، میئر صاحبہ کو بھی بولے، اب وہ گورنمنٹ دیکھنا اس کو۔ اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ان عمارتوں کو ڈھا کر ہمارے عزم و حوصلوں کو کم کریں، اس سے بلند عمارتیں بناؤں گا، اتنی بلند بناؤں گا کہ قطب مینار کی بلندی بھی شامل جائے، ویسے بلند عمارتوں کو بناتا رہوں گا۔ یہ میرا عزم ہے، یہ میرا عزم ہے، یہ میرا جنون ہے۔ ایسا کہاں سے آ رہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ ہم لوگوں کو شکایت رہتی ہے، شکوہ رہتا ہے، ارے بابا اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ارے بھائی میرے سے شکایت کیوں؟ اللہ سے شکایت کرنا، اے اللہ تو اس گنہگار کو کیوں دے رہا؟ ہم نیک لوگوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ سے پوچھو۔ میری دعا ہے کہ اللہ
تو اس گنہگار کے ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی دے دے دولت، اس کے ساتھ ہدایت بھی دے دے کہ ایسے ہی مانتے ہیں۔ مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے شکایت ہے، مجھ سے شکوہ ہے، میں خراب ہوں، تو صحیح ہے، میں 12 عمارتیں بنایا، مجھ پہ الزام لگانے والے، مجھ کو خراب کہنے والے سے میں درخواست کروں گا کہ آپ 24 عمارتیں بنا دیں۔ میں 40,000 بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ 4 لاکھ بچوں کو پڑھا دو، اس سے قوم کی بھلائی ہوگی نا۔ مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ کرو۔ اکبر تو نے بلہ گڑھے میں ایسی عمارت بنائی تو ہم اس سے اچھی بنائیں۔ اکبر تو ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہے، ہم لاکھوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اکبر تو لاکھوں خواتین کو ہنر دے رہا ہے تو ہم سینکڑوں کو دیں گے، کروڑوں کو دیں گے۔ اکبر تو 1,000 یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، ہم 10,000 یتیموں کی کریں گے۔ مقابلہ اس طریقے سے کرو نا، جواب اکبر کا اس طریقے سے دو نا، اس سے قوم کا بھی فائدہ ہے۔ نہیں، اکبر صاحب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ ذرا ٹیڑھا تھا، سیدھا رہنا، یہی شو کیا ہوگا بھائی؟ نہیں، اکبر صاحب ایسا کیوں رکھے، ایسا رکھنا۔ اکبر صاحب کھانے پہ کیوں رکھے، سر پہ رکھنا۔ اکبر صاحب سینے پہ کیوں رکھے، پیٹھ پہ رکھنا تھا۔ آپ بتاؤ، ٹھیک ہے بھائی، میرے ہاتھ میں رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا، مجھے قابل نہیں ہوں، اللہ نے آپ کو نیک بنایا، قابل بنایا، علم کی دولت سے نوازا، صحیح ہاتھ رکھنا آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، تو چلو آپ صحیح رکھو۔ نہیں، ہم رکھیں گے نہیں، جو رکھ رہا ہے اس کو بولیں گے یہ تیرا ہے، صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ ہاں بتاؤ، یہ مثال ہو گیا۔ خیر بہرحال مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا کام جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔